अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इस घुटन ज़दा माहौल में पाकिस्तानियों के लिए आज एक खुशखबरी है। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में ज़मानत मंजूर हुई है। जज साहब ने इमरान खान साहब को मासूम करार दिया है। सबसे पहले तो एडिटर वो मिर्ज़े को पकड़ के लाओ, ज़रा बताओ मुझे क्या कह रहा था। साइफर केस है ना, ये मुझे पता है ये कितना खतरनाक केस है। यानी इसी तरीके से कि मैं एटॉमिक एनर्जी के एक इदारे का मुलाजिम रहा हूं और मुझसे कोई ड्राइंग घूम जाए तो ये तो पहले दिन हमसे अलर्ट लिया जाता है कि इस पर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। जी हाँ मिर्ज़ा साहब, मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि आपको सियासत के बारे में इल्म नहीं है, आपकी मालूमात बहुत कम हैं। आप अपने जेलम के हुजरे से कभी बाहर ही नहीं आए, आपको पता ही नहीं है सियासत क्या होती है। जिस केस के ऊपर आप इमरान खान को फांसी दिलवाने पे तुले हुए थे, 2 मिनट नहीं टिक सका वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने। उसमें जान ही कोई नहीं है, उसमें सच्चाई कोई नहीं है, उसमें हकीकत ही कोई नहीं है। पिछले इतने महीनों से इमरान खान को कैद में रखा हुआ है और रियासत की तरफ से जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई है, मुल्क को इतना बड़ा नुकसान दे दिया इमरान खान ने। सफारती सतह पे पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए, आज के बाद पाकिस्तान को कोई साइफर नहीं भेजेगा, मुल्क के अहम राजों से पर्दा उठा लिया, आइन के साथ गद्दारी कर ली। ये तमाम के तमाम झूठ आज अदालत के अंदर बेनकाब हुए हैं। 3 वकील रियासत की तरफ से थे जो इमरान खान साहब को इस केस में सज़ा दिलवाना चाहते थे, जबकि एक वकील सलमान सफदर साहब ने इस केस को लड़ा इमरान खान की तरफ से। और जजेस के बहुत अहम रिमार्क्स थे इसके ऊपर। उन्होंने इमरान खान साहब को मासूम करार दिया, कोई जुर्म साबित नहीं होता उन्होंने कहा। और बाकी के जो रियासत के 3 वकील थे जो इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाना चाहते थे, जो शवाहिद और सबूत उन्होंने पेश किए, उनको देखते हुए जज साहिबान ने कहा कि इन सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए तो बैरूनी ताकत जो थी उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान का तो नुकसान ही कोई नहीं हुआ। ये बड़ी अहम खबर थी, ये बहुत अहम आज का फ़ैसला था। बहुत सारे पाकिस्तानी इसका इंतज़ार कर रहे थे। ज़ाहिर है 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी इमरान खान साहब को जेल से बाहर देखना चाहते हैं, तो अवाम के लिए ये एक खुशखबरी थी, बहुत खुश आइंद थी ये बात। तमाम केसेस जितने भी इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं सब के सब बोगस केस हैं। बलूचिस्तान में अगर किसी शख्स का कत्ल होता है तो इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगा दिया जाता है, केस बना दिया जाता है। दहशतगर्दी के केस हैं इसमें, गद्दारी के केस हैं इसमें, तरह तरह की दफ़ात जो इनके पास इनसे बन पाता था। ये तमाम केसेस वो हैं जो अदालत की कार्रवाई में एक दिन भी टिकने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ टाइम गेन किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इमरान खान को किसी भी बहाने से अंदर रख कर बाहर की जो फील्ड है उसको क्लियर किया जाए, पीटीआई का ताकत में आने का रास्ता रोका जाए, इक़्तिदार में आने का रास्ता रोका जाए, रिगिंग की जाए, इलेक्शन में धांधली की जाए, उम्मीदवारों को डराया धमकाया दबाया और अगवा किया जाए, उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। इस तरह की चालें आपको पाकिस्तान के अंदर होती भी नज़र आ रही हैं। बहुत अहम है आपके लिए इन मामलात को समझना। पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि इलेक्शन अनाउंस हो गए, उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जाते हैं और आगे अमला गायब होता है, अंदर से ताला लगा करके बैठे होते हैं, वो कागजात ही नहीं लेते उनसे। बाज़ जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया कि जो उम्मीदवार आते हैं अपने कागजात जमा करवाने के लिए उनसे कागजात छीन लिए जाते हैं। हरीपुर के अंदर उमर अयूब खान के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 2 लोग गए जिनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और पुलिस की तरफ से कागजात नामजदगी को फाड़ दिया गया। ये उमर अयूब खान साहब की आज की ट्वीट थी। बहुत सारी जगहों पर इस तरह के मामलात हैं। बहुत कैंडिडेट्स को उठाकर उनको डरा धमका के इलेक्शन से ज़बरदस्ती दस्तबरदार होने का। यार एक बात बताएं, कौन सा सियासतदान है जिसके पास MNA की सीट थी पिछले टेन्योर के अंदर और इस टेन्योर के अंदर सामने वाज़े जीत नज़र आ रही है पीटीआई की, हर शख्स पीटीआई के टिकट से आना चाहता है, तो क्या वो पागल हैं, दीवाने हैं, वो अहमक हैं जो इस वक्त आकर एक मोबाइल से बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, सामने देखा हुआ पर्चा पढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं इलेक्शन से तौबा करता हूँ, दस्तबरदार होता हूँ। किस लेवल का प्रेशर होगा उन लोगों के ऊपर। ये रियासत की तरफ से ताकत का नंगा नाच शायद 76 साल पाकिस्तानी तारीख के अंदर किसी ने नहीं देखा होगा। इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है और आपको समझनी है। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएं, उम्मीदवार अपने कागजात लेकर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहें और उनसे वो कागजात छीन लिए जाएं, उनको मारा जाए, पकड़ा जाए। ये तशद्दुद कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की ये चाल है
کہ پی ٹی آئی کو اتنا تنگ اور پریشان کیا جائے، ان کی کینڈیڈیٹس کے ڈاکومنٹس ان سے لیے جائیں تاکہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے اندر جائے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلے اور پھر الیکشن کسی بہانے سے ڈیلے ہو جائے اور الزام بھی پی ٹی آئی کے اوپر آ جائے کہ کیس تو پی ٹی آئی نے جا کر کے سپریم کورٹ میں لگایا جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں۔ یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کیا کیا جائے۔ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں، یہ روز رات کو پلان بناتے ہیں، 3 بجے بناتے ہیں تو 4 بجے پلان بدل جاتا ہے، دوسرا بناتے ہیں، پھر 4 بجے بناتے ہیں تو صبح 10 بجے پلان بدل جاتا ہے، دوسرا پلان بناتے ہیں۔ یہ بہت ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، یہ غلطی کے اوپر غلطی کر رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی میاں والی سے ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن انہیں رد کر دے اور پھر عدالت جانا پڑے۔ بہت سارے کینڈیڈیٹس ایسے ہو سکتے ہیں جن کے کاغذات نامزدگی کو الیکشن کمیشن مسترد کرے گا اور پھر وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ عدالت جائیں گے۔ تو ان کی پوری کوشش اس وقت یہ ہے کہ الیکشن کو کسی طرح ڈیلے کیا جائے، کسی طرح آگے کیا جائے۔ تو الیکشن آگے پچھلے 18 مہینے سے یہ آگے کر کے بھی پاکستان کو اس نہج پر پہنچا چکے ہیں کہ ملک کے اندر بھوک ہے، افلاس ہے، اکانومی ان سے سنبھالی نہیں جاتی، دہشت گردی ان سے سنبھالی نہیں جاتی، لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، بلوچستان سے لوگ آ کے اپنے لواحقین کا پتہ پوچھ رہے ہیں، ملک کے اندر ایک انارکی کا ماحول ہے، ہر شخص کے اندر ایک نفرت کا لاوا پک رہا ہے، ملک کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں صرف ایک مجرم کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے۔ اور یہاں پہ ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں جس میں جان بوجھ کر بلوچستان کے لوگوں اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے، ریاست کے خلاف، پنجاب کے لوگوں کے خلاف۔ آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، ان کے لیے حب الوطنی، وطن، پاکستان کی سرحد، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کی جائیدادیں لندن میں ہیں، ان کے بچے لندن میں ہیں، ان کے کاروبار لندن میں ہیں، یہ صرف پرسنل بینیفٹس کے لیے پاکستان کے اندر آتے ہیں۔ اس سے پہلے 71 میں جب بھٹو کو اور ان طاقتوروں کو اپنا اقتدار ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے نعرے لگائے، جہنم میں جائیں سور کے بچے، بنگالیوں کو ہم سے الگ کیا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ان کے ہاتھ سے اقتدار جا رہا تھا۔ ایک بار پھر سیاست کے ان ناپاک چہروں نے بیٹھ کر کے کہیں نہ کہیں یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ پاکستان اگر متحد رہا تو اقتدار ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، سیاست دفن ہو جائے گی۔ یاد رکھیے اس بات کو، اس وقت مسلم لیگ نون اور میاں صاحب کی حالت کچھ یوں ہو چکی ہے کہ کونسلر بننے کے لائق نہیں ہے، وہ اپنا لاہور کا حلقہ چھوڑ کر کے مانسیرا میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے سیاست کے اندر، عوام میں ان کی پذیرائی بالکل 0% ہے، کوئی ایک بھی سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو انہیں مستقبل واضح، صاف اور شفاف نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ختم شد، دی اینڈ۔ اس کے بعد دوبارہ یہ جماعت نہ اٹھ سکتی ہے، نہ ووٹ بینک بنا سکتی ہے، نہ سیاست کر سکتی ہے۔ تو اپنی اس طرح کی سیاسی موت، لاوارث سیاسی موت کے اوپر یہ واویلا بھی کریں گے، یہ ہر قسم کا ظلم بھی کریں گے اور یہ ملک کا بہت بڑا نقصان تک کرنے کو تیار ہو جائیں گے صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے۔ تو ان کی اس سازش سے آپ نے باخبر رہنا ہے، متحد ہو کر پوری طاقت، پوری قوت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ آپ نے حقیقی آزادی میں تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ یہاں پر ایک آخری بات آپ سے کروں گا کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایک چیز پہ زور دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اور اپنے ووٹ کے اوپر پہرا دینا ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کچھ بھی کر لو، اسٹیبلشمنٹ کو اور طاقتوروں کو جو بن پاتا ہے کر لو، اس الیکشن میں تم نہیں جیت سکتے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ جو خبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کوئی تجزیہ کار کہہ رہا ہے کہ بائیکاٹ کر لینا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے مایوسی کی سی ایک فضا قائم کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی۔ یاد رکھیے آپ کے لیڈر نے 27 سال اس ملک کے اندر سیاست کی ہے، اس نے کشمیر سے لے کے خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان کے پہاڑوں تک
ہر جگہ پہ سیاست کی ہے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وقت گزارا ہے، وہ ملک کے اندر سب سے اہم عہدے کے اوپر رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھا، خیبر پختونخوا میں اس کی 2 بار حکومت رہی ہے، اسمبلیوں میں اس کے لوگ بیٹھتے رہے ہیں، مجھ سے اور آپ سے بہت بہتر وہ سیاست کو جانتا ہے۔ یاد رکھیے، ان تمام تجزیہ کاروں، ان تمام صحافیوں اور سیاستدانوں سے بہت بہتر جانتا ہے وہ سیاست کو۔ وہ ایک سفید لائن کے اوپر کالے اکشروں میں لکھے ہوئے ورڈز میں آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ نکل کے ووٹ ڈالیں گے تو کوئی طاقت دنیا کی آپ کو نہیں ہرا سکتی۔ یاد رکھیے، یہ الیکشن آپ کا ہے، آنے والا وقت آپ کا ہے، بس آپ نے اس بات پہ قائم رہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ کوئی بھی چال چل لیں، ہم نے عمران خان کے نمائندے کو ووٹ دے کر کے جتوانا ہے۔ یہ کبھی آپ کو نہیں ہرا سکیں گے۔ یہ اگر الیکشنز میں ہرا سکتے، اس طرح کی چالیں کر کے ہرا سکتے، تو یقین جانیے یہ سپریم کورٹ کے عدالت کی توہین نہ کرتے، 14 مئی کو الیکشن کروا دیتے۔ یہ آئینی مدت سے آگے لے کر کے نہ جاتے ان عبوری حکومتوں کو، ان نگران سیٹ اپ کو۔ اگر یہ الیکشن میں جتوا سکتے تو یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی جیت یقینی ہے، بھروسہ رکھیے اس بات کے اوپر، اور آپ فتح کے بالکل قریب ہیں۔ اپنے لیڈر پہ آپ بھروسہ رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے جوش جذبے کے ساتھ اس الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں۔ یہ آج کی کچھ اہم اپڈیٹس تھیں جو آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویلاگ دیکھنے کے بعد آپ نے لائک کا بٹن پریس کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے چینل کو، اور لازمی آپ نے کمنٹ کرنا ہے۔ آپ کی طرف سے یہی ایک صلہ ہوتا ہے جو ہمیں ہماری اس محنت کا ملتا ہے۔ ضرور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔